بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور چڑیل ملکہ، ایپیسوڈ 3۔ ماچو بونے نے کہا، اوہ تم میری ان کراماتی چیزوں کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہم تمہاری زمیل اور زمیل میں موجود ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں عمرو یار، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اپنی زمیل میں کتنے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ گاچو بونے نے کہا، اور عمرو کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی زمین دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لی، جیسے وہ زمین ان دونوں بونوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر دونوں بونے ہنس پڑے۔ گھبراؤ نہیں، ہم نے صرف تمہاری زمین چوری کی تھی، اس میں سے ہم نے کچھ نہیں نکالا ہے۔ ہم تمہاری زمین کے بارے میں جانتے ضرور ہیں کہ یہ کس قدر پرسرار اور حیرت انگیز ہے۔ ہم اس زمین میں جھانک ضرور سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے، ماچو بونے نے کہا۔ تو عمرو کے چہرے پر قدرے اطمینان آ گیا۔ لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ ہمارا تعلق پتال نگری سے ہے، اور ہمیں سورنگ پری نے بھیجا ہے، جس کے باپ نے تمہیں یہ زمین دی تھی، گاچو بونے نے کہا۔ اور سورنگ پری کا سن کر عمرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ اوہو، تمہیں سورنگ پری نے بھیجا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں پچھلے کئی مہینوں سے اس سے نہیں ملا ہوں، اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عمرو نے کہا، ہاں وہ ٹھیک ہے۔ سورنگ پری کے مطابق تمہیں چونکہ پچھلے دنوں عام مہمات میں سے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ معاملہ ایسا تھا جو تمہارے علم میں نہیں تھا، اور شاہ افروز چڑیل ملکہ کی مدد سے کسی بھی وقت شیطانی چال چل سکتا تھا۔ اس لیے سورنگ پری نے ہمیں تمہارے پاس بھیج دیا تاکہ ہم تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ بھی کر سکیں اور تمہاری مدد بھی کر سکیں، ماچو بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار کے چہرے پر سکون سا آ گیا۔ شہزادی سورنگ پری پتال میں رہتی تھی، جو اس نیک بزرگ کی بیٹی تھی جس نے عمرو یار کو بہت عرصہ پہلے اس کی ایک نیکی کے بدلے میں اسے زمیل جیسا انمول تحفہ دیا تھا۔ شہزادی سورنگ پری نے عمرو یار کی کئی مہمات میں اس کی بے حد مدد کی تھی، اور اسے کئی کراماتی چیزیں بھی دی تھی جو عمرو کی زمین میں موجود تھی، اور ان کراماتی چیزوں کی مدد سے عمرو یار کئی مرتبہ نہ صرف اپنے سامنے آنے والی یقینی موت سے خود کو بچا چکا تھا، بلکہ اس نے شہزادی سورنگ پری کی دی ہوئی کراماتی چیزوں کی مدد سے بے شمار شیطان، جنوں، دیووں کے ساتھ طاقتور جادوگروں اور جادوگرنیوں کو بھی ہلاک کیا تھا۔ یہاں تک کہ عمرو کے مقابلہ پر اگر شیطانی طاقتیں بھی آ جاتی تو اب عمرو شہزادی سورنگ پری کی دی ہوئی کراماتی چیزوں سے ان کا بھی مقابلہ کر سکتا تھا، اور وہ ان شیطانی طاقتوں سے بالکل بھی نہیں گھبراتا تھا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم دونوں کو شہزادی سورنگ پری نے بھیجا ہے؟ عمرو نے انہیں گورتے ہوئے کہا، ہمیں شہزادی سورنگ پری نے بھیجا ضرور ہے عمرو یار، لیکن ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اسی لیے ہم تمہیں جان بوجھ کر تنگ کر رہے تھے، گاچو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ کہو کہ تم دونوں شرارتی بونے ہو، بے حد شرارتی، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تم کہہ سکتے ہو، ماچو بونے نے مسکرا کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، شہزادی سورنگ پری نے میرے لیے کوئی پیغام بھی بھیجا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا ہے کہ تمہیں ملکہ شان کے بادشاہ کا غرور توڑنے اور اس کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تمہیں نہ صرف شاہ افروز کو اس کے کیے کی سزا دینی ہے، بلکہ چڑیل ملکہ کو بھی فنا کرنا ہے، اور اس کی چڑیل نگری بھی تباہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں چڑیل ملکہ کی قید سے شہزادی گلاب کو بھی آزاد کرا کے لانا ہے۔ شہزادی سورنگ پری نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری یہ طلسماتی مہم تمہارے لیے بے حد فائدہ مند ہوگی۔ چڑیل ملکہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جو اس دنیا کے 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہے، جو چڑیل ملکہ کی ہلاکت کے بعد تمہارا ہو سکتا ہے، گاچو بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور خزانے کا سن کر عمرو کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئے۔ لیکن چڑیل ملکہ کی چڑیل نگری ہے کہاں، اور میں اسے ہلاک کیسے کروں گا؟ عمرو نے پوچھا۔ اس کے لیے ہم دونوں بھائی تمہارا ساتھ دیں گے عمرو یار، ہم تمہیں چڑیل نگری تک بھی لے جائیں گے، اور باقی مراحل میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے، ماچو بونے نے کہا۔ تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب پھر مجھے فوراً نیچے جانا چاہیے اور شاہ راستان کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے گناہ شہزادہ بدر کو سزا کے طور پر پھانسی دے دے۔ شہزادہ بدر کو اگر پھانسی ہو گئی تو یہ ظلم ہوگا، سراسر ظلم، عمرو نے کہا۔ نہیں عمرو یار، ابھی نہیں، تم شہزادہ بدر کو بے گناہ ثابت ضرور کرنا، اور اسے بے گناہ کیسے ثابت کرنا ہے یہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں،
لیکن اس سے پہلے تم چڑیل جادوگرنی کو ہلاک اور اس کی چڑیل نگری کو ختم کرو، پھر تمہیں شاہ افروز کو بھی اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ ماچو بونے نے کہا، او اگر میرے جانے کے بعد بادشاہ سلامت نے شہزادہ بدر کو پھانسی پر چڑھا دیا تو؟ عمروں نے پریشانی کے عالم میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ اپنی بیٹی کے موت کے غم میں نڈھال ہیں۔ ہم جاتے جاتے بادشاہ سلامت کے دماغ سے یہ بات نکال لیں گے کہ شہزادہ بدر نے شہزادی گلاب کو ہلاک کیا ہے۔ 4 راتوں اور 3 دن تک بادشاہ سلامت کو شہزادہ بدر کا خیال بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی اسے کوئی شہزادہ بدر کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ ہمارے لیے 3 دن بہت ہیں۔ ان 3 دنوں میں ہم چڑیل ملکہ اور اس کی چڑیل نگری کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور شاہ افروز کو بھی اس کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ گاچو بونے نے کہا، او اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہیں چونکہ سورنگ پری نے بھیجا ہے، اس لیے میں تمہاری کہی ہوئی ہر بات پر عمل کروں گا۔ جو تم کہو گے اسی پر کاربند بھی رہوں گا۔ عمروں نے سنجیدگی سے کہا، یہ اچھا کرو گے کیونکہ چڑیل ملکہ کے مقابلے میں تمہیں ہماری مدد کی بے حد ضرورت ہوگی۔ ایک بار اسے معلوم ہو گیا کہ تم اسے ہلاک کرنے اور اس کی چڑیل نگری تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر تمہاری سب سے بڑی دشمن بن جائے گی اور تمہیں چڑیل نگری میں آنے سے روکنے اور ہلاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اگر تم پر اس کا ایک بھی جادو کا وار پڑ گیا تو تم اسی وقت ہلاک ہو جاؤ گے۔ ماچو بونے نے کہا، بے فکر رہو، میں تم دونوں کی ہر ہدایات پر عمل کروں گا۔ عمروں نے کہا، تو پھر آؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت چڑیل نگری روانہ ہونا ہے جو آسمان کی بلندیوں پر موجود سیاہ بادلوں میں موجود ہے۔ گاچو بونے نے کہا، پہلے تم ملک راستان کے بادشاہ وزیر اعظم اور یہاں کے دوسرے وزراء کے دماغ سے شہزادہ بدر کی دشمنی کا خیال تو نکال دو۔ ایسا نہ ہو کہ واقعی ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے پیچھے بیچارہ شہزادہ بدر بے موت مارا جائے۔ ماچو بونے نے کہا، او ہاں، یہ بہت ضروری ہے، تم دونوں یہاں رکو، میں ابھی آیا۔ گاچو بونے نے کہا۔ اسی لمحے ایک جھماکا سا ہوا اور گاچو بونا وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب تک گاچو بونا اپنا کام کر کے آتا ہے تب تک تم اپنی پگڑی میں سرخ ہیرا چھپا لو عمرو یار۔ اس ہیرے کی وجہ سے تم پر کسی آگ کا اثر نہیں ہوگا، چاہے وہ اصلی آگ ہو یا جادو کی آگ۔ ماچو بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے زنبیل سے سرخ ہیرا نکال کر اپنی پگڑی کے نیچے رکھ لیا۔ آپ طلسم شکن انگوٹھی کے ساتھ ساتھ اپنا جادو پلٹ ہیروں والا ہار بھی پہن لو، ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے زنبیل سے سرخ موتیوں والا ایک ہار نکال کر گلے میں پہن لیا اور ساتھ ہی ایک سنہری ہیرے والی انگوٹھی نکال کر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی۔ اور کچھ عمرو نے کہا، تمہاری زنبیل میں سرخ جوتیاں بھی ہیں، وہ بھی نکال کر اپنے پیروں میں ڈال لو۔ چڑیل ملکہ کے مقابلے میں تم جس قدر حفاظتی انتظام کرو گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر رہے گا۔ ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے زنبیل سے سرخ جوتیاں نکالی اور پھر اس نے اپنے پیروں سے اپنے جوتے نکال کر زنبیل میں رکھے اور ان کی جگہ سرخ جوتیاں بھی پہن لی۔ ابھی عمرو پیروں میں سرخ جوتیاں پہن ہی رہا تھا کہ اسی وقت جھماکا ہوا اور گاچو بونا واپس آ گیا۔ میں نے سب کے دماغوں سے شہزادہ بدر کا خیال نکال دیا ہے۔ اب 3 دنوں تک کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ شہزادی گلاب ملک اشان کے شہزادہ بدر کے خنجر سے ہلاک ہوئی تھی۔ گاچو بونے نے کہا تو ماچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا، تم نے اپنی حفاظت کا اچھا انتظام کیا ہے عمرو یار، تمہیں واقعی ان حفاظتی چیزوں کی بے حد ضرورت تھی۔ گاچو بونے نے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے معلوم ہو گیا ہو کہ عمرو نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا پہنا ہے۔ مجھے ان سب کے لیے ماچو بونے نے کہا تھا، عمرو نے مسکرا کر کہا تو گاچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماچو بونے، تم معلوم کرو کہ اس وقت چڑیل ملکہ کہاں ہے۔ اگر وہ سیاہ بادلوں کے محل میں ہے تو پھر ہم ابھی اور اسی وقت وہاں روانہ ہو جاتے ہیں۔ گاچو بونے نے کہا تو ماچو بونے نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے نیلے رنگ کی روشنی کی 2 لکیریں سی نکلی اور آسمان کی جانب بڑھتی چلی گئیں۔ عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے آسمان صاف دکھائی دیا۔ آسمان پر سیاہ بادل تو کیا، عام بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ماچو بونے کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی لکیریں آسمان کی بلندیوں پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ماچو بونا چند لمحے اسی طرح آسمان کی طرف نیلی روشنی کی لکیریں پھینکتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی کی لکیریں نکلنا بند ہو گئیں اور اس نے سر نیچے کر لیا۔ اس کے چہرے پر قدرے تشویش اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ گاچو بونے نے حیرت سے ماچو بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چڑیل ملکہ اپنے دعا محل میں ہی ہے گاچو بونے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے کہ عمرو یار نامی ایک آدمزاد اس کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور وہ اس کی چڑیل نگری اور اس کے دعا محل میں آ کر اسے ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی چڑیل نگری بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ماچو بونے نے کہا، اوہ، مگر اسے کیسے معلوم ہوا؟
ابھی تو ہم نے اس کی چڑیل نگری کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا ہے۔ گاچو بونے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ چڑیل ملکہ ہے گاچو بونے، اس کے پاس بے بنا جادوئی طاقتیں ہیں جو اسے آنے والے حالات سے بھی آگاہ کر دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک جادو کی طاقت نے اسے عمرو یار کے بارے میں بھی وقت سے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ماچو بونے نے جواب دیا، ہو نہ ہو تو کیا چڑیل ملکہ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ عمرو یار کی مدد کے لیے ہم دونوں بھی اس کے ساتھ ہیں؟ گاچو بونے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی چڑیل ملکہ کی جادو کی طاقت نے اسے صرف عمرو یار کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ عمرو یار ایک آدمزاد ہے اور وہ اس کی ہلاکت اور اس کی چڑیل نگری کی تباہی کا موجب بن سکتا ہے۔ جادو کی طاقت نے چڑیل ملکہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی اور چڑیل نگری کی حفاظت کا سخت سے سخت انتظام کر لے تاکہ عمرو یار تو کیا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر جن یا دیو بھی اس کی چڑیل نگری میں داخل نہ ہو سکے۔ ماچو بونے نے کہا، اوہ، کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ وہ اپنی اور اپنی چڑیل نگری کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کر رہی ہے؟ گاچو بونے نے پوچھا، تم بے فکر رہو، جادو کے انتظامات کے سوا وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ ہم ایک بار اس کی چڑیل نگری کی طرف روانہ ہو جائیں پھر اس کے تمام انتظامات درے کے درے رہ جائیں گے۔ ماچو بونے نے بے فکری سے کہا، صرف ہماری بات نہیں ہے ماچو بونے، ہمارے ساتھ عمرو یار بھی ہوگا، ہمیں اسے بھی ان جادو اور طلسمات سے محفوظ رکھنا ہے۔ گاچو بونے نے کہا، عمرو یار نے طلسماتی اور جادو سے بچنے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں وہ کافی ہیں، پھر بھی اسے کوئی مسئلہ ہوا تو ہم دونوں بھائی مل کر سنبھال لیں گے۔ ماچو بونے نے کہا تو گاچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور عمرو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ان کی باتوں میں کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آؤ، ہمارا سفر بہت لمبا ہے۔ شہزادہ بدر زیادہ سے زیادہ 3 روز تک شاہ راستان کے بادشاہ کے قہر سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادہ بدر کو ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ رہنے کا موقع نہیں دے گا۔ جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ شہزادہ بدر کو فوراً پھانسی پر لٹکوا دے گا، یہاں اس کی گردن مار دے گا۔ گاچو بونے نے کہا، ٹھیک ہے، چلو۔ ماچو بونے نے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو عمرو یار؟ گاچو بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں تیار ہوں، عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں تمہیں اٹھا کر اتنی دور تو نہیں لے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں پریوں جیسے پر لگا دیتے ہیں، تم ان پروں کی مدد سے اڑو گے اور ہمارے ساتھ چلو گے۔ گاچو بونے نے کہا اور عمرو چونک پڑا۔ پر کیا مطلب؟ عمرو نے حیرت سے کہا، جس طرح پریوں کے پر ہوتے ہیں اور وہ ان پروں کی مدد سے اڑتی ہیں، اس طرح ہم تمہاری کمر پر لگا دیں گے۔ ان پروں کے سرے تمہارے بازوؤں کے ساتھ ملے ہوں گے۔ جب تم بازو پھیلاؤ گے اور پروں کو حرکت دو گے تو تم بھی کسی پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دو گے۔ ماچو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، او تو تم مجھے پروں والا عمرو یار بنانا چاہتے ہو؟ عمرو نے کہا، ہاں، سفر طویل ہے، اس لیے تمہیں اڑنے کے لیے ان پروں کی بہت ضرورت ہے۔ گاچو بونے نے جواب دیا، اب تم اپنی آنکھیں بند کرو عمرو یار، ہم دونوں بھائی تمہاری کمر پر ایک ایک پر لگانا چاہتے ہیں۔ ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے اسے اپنے کاندھوں پر تیز چبھن کا احساس ہوا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کاندھوں کا گوشت پھٹ رہا ہو اور اس گوشت سے ہڈیاں سی نکل رہی ہوں۔ تکلیف کی وجہ سے عمرو کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے فوراً دانتوں پر دانت جما لیے۔ اسے چند لمحے شدید تکلیف کا احساس ہوتا رہا اور ساتھ ہی اسے اپنی کمر پر 2 بڑے بڑے پر پھیلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد عمرو کو درد کا احساس کم ہونا شروع ہو گیا، لیکن اسے اپنے دونوں کاندھے کافی باری باری سے محسوس ہو رہے تھے۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو عمرو یار، گاچو بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی، اسے اپنے عقب میں سنہری رنگ کے پھیلے ہوئے بڑے بڑے پر دکھائی دیے۔ پر بے حد چمکیلے تھے اور ان سے سنہری کرنیں سی پھوٹ رہی تھی۔ عمرو نے بازو ہلائے تو اس کے پر بھی حرکت کرنے لگے۔ او، یہ سنہری پر میرے ہیں؟ عمرو نے پر ہلاتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب ان پروں سے تم پرندوں کی طرح آسمان پر اٹھ سکتے ہو۔ گاچو بونے نے جواب میں مسکرا کر کہا تو عمرو کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا، جیسے واقعی اسے اپنی کمر پر دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہو۔ کیا یہ پر ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، یہ پر اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تم چڑیل نگری میں نہیں پہنچ جاتے اور وہاں سے واپس نہیں آ جاتے۔ اس مہم کے ختم ہوتے ہی تمہاری کمر سے پر غائب ہو جائیں گے۔ ماچو بونے نے کہا تو عمرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب چلو، گاچو بونے نے کہا اور وہ اپنے ننھے ننھے پر مارتا ہوا تیزی سے ہوا میں بلند ہو گیا۔ اسے ہوا میں بلند ہوتا دیکھ کر ماچو بونے نے بھی اپنے پر پھیلائے اور وہ بھی اڑتا ہوا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ آؤ عمرو یار، اب کیا سوچ رہے ہو؟ گاچو بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا تو عمرو نے اس بات میں سارا لایا اور پھر اس نے دونوں بازو زور زور سے ہلانے شروع کر دیے۔ جیسے اس نے پر مارنے شروع کیے، اس کا جسم ہلکا پھلکا سا ہو کر ہوا میں
اٹھتا چلا گیا۔ خود کو پروں کی مدد سے ہوا میں بلند ہوتے دیکھ کر عمرو کو بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آسمان کی بلندیوں پر طلسمی کلین اڑنے والے جوتوں اور دوسری طلسماتی چیزوں سے کئی بار سفر کر چکا تھا، لیکن یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اس کی کمر پر پرندوں جیسے پر اگائے تھے اور وہ ان پروں کی مدد سے ہوا میں بلند ہو رہا تھا۔ اس وقت عمرو یار کو یہی لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کوئی پرندہ ہو۔ اسے اڑتا دیکھ کر بونے مڑ کر آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑنا شروع ہو گئے اور عمرو یار پر مارتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے اڑتا چلا گیا۔ چڑیل ملکہ اپنے دواں محل کے دھوئیں سے بنے ہوئے ایک کمرے میں موجود ایک تخت پر بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا تخت بھی سیاہ رنگ کے دھوئیں کا تھا جو نیچے موجود دھوئیں کی زمین سے کافی اوپر اٹھا ہوا تھا اور کسی جھولے کی طرح ہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں، چھت اور وہاں موجود ہر چیز دھوئیں کی ہی بنی ہوئی تھی۔ چڑیل ملکہ دھوئیں کے تخت پر بیٹھی کسی گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اسے کمرے کے باہر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ چیختی ہوئی آواز سن کر چڑیل ملکہ بے اختیار چونک پڑی۔ یہ تو ماسا کی آواز معلوم ہو رہی ہے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہاں ملکہ، میں ماساکی ہوں، آپ کی کنیز، باہر سے وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ماساکی؟ آؤ اندر آؤ، چڑیل ملکہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور آواز دے کر اسے اندر آنے کا حکم دیا۔ اسی لمحے تیز زناٹے دار آواز سنائی دی اور دھوئیں کی ایک لکیر تیزی سے اندر آتی دکھائی دی۔ دھواں چڑیل ملکہ کے سامنے آ کر ایک جگہ رکا اور تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے سے دھوئیں نے اچانک سیاہ رنگ کی ایک بھیانک اور انتہائی ڈراؤنی چڑیل کا روپ دھار لیا۔ چڑیل کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، اس کے آدھے چہرے پر گوشت تھا اور آدھے چہرے پر ابری ہوئی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی۔ اس طرح سے اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی اور دوسری آنکھ میں ایک گہرا گڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھیانک چڑیل نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر کے بال انتہائی سفید تھے جو سرکنڈوں کی طرح کھڑے تھے۔ کیا بات ہے ماساکی، کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے تمہیں چڑیل نگری کے باہر کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی ہے اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تم چڑیل نگری میں نہ آنا۔ چڑیل ملکہ نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں ملکہ، تم نے مجھے چڑیل نگری کی حفاظت پر مامور کر رکھا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ جب تم مجھے بلاؤ تب ہی میں چڑیل نگری میں آؤں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر چڑیل نگری کی طرف کوئی خطرہ آتا دکھائی دے تو اس کے بارے میں یہاں خود بھی آ کر تمہیں اس خطرے کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ ماساکی نامی چڑیل نے کہا۔ خطرہ کیا مطلب؟ چڑیل نگری کی طرف کون سا خطرہ آ رہا ہے؟ چڑیل ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے چڑیل نگری کی طرف ایک آدم ذات کا خطرہ آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے ملکہ، ماساکی نے کہا۔ تو چڑیل ملکہ ایک بار پھر چونک پڑی۔ آدم ذات کا خطرہ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ماساکی؟ چڑیل نگری کی طرف کوئی آدم ذات کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے چڑیل نگری جنوں دیوں اور جادوگروں سے چھپائے رکھنے کے لیے آسمان میں موجود سیاہ بادلوں میں بنا رکھی ہے۔ یہ چڑیل نگری کہاں ہے اس کے بارے میں نہ تو کوئی جن جان سکتا ہے اور نہ کوئی دیو۔ پھر کسی آدم ذات کو چڑیل نگری کا پتہ کیسے چل سکتا ہے اور وہ یہاں آسمان پر کیسے آ سکتا ہے؟ چڑیل ملکہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میں نہیں جانتی ملکہ، مجھے تو ایک آدم ذات کی بو محسوس ہو رہی ہے جو بہت بڑا خطرہ بن کر چڑیل نگری کی طرف آتا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی طاقتوں سے معلوم کیا ہے اس آدم ذات کا نام عمرو یار ہے۔ وہ خود کو برق تپاں موت جادوگراں کہتا ہے اور اس کے بارے میں میری جادو کی طاقتوں نے مجھے بتایا ہے کہ اگر وہ چڑیل نگری میں داخل ہو گیا تو پھر وہ یہاں خوفناک تباہی پھیلا دے گا۔ وہ نہ صرف چڑیل نگری کو تباہ کر دے گا بلکہ وہ تمہیں بھی فنا کر دے گا۔ اس کے علاوہ جادو کی طاقتوں سے مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ اس آدم ذات عمرو یار کے پاس ایسی خوفناک طاقتیں ہیں جن کا ہم تو کیا چڑیل نگری کی کوئی چڑیل بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور وہ آدم ذات یہاں آ کر ہم سب کو ختم کر سکتا ہے۔ ماساکی نے کہا اور چڑیل ملکہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی جیسے اسے ماساکی چڑیل کی باتوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کیا وہ آدم ذات کوئی جادوگر ہے؟ چڑیل ملکہ نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ جادوگر نہیں ہے، اس کا تعلق اندھیروں کی دنیا سے نہیں بلکہ روشنی کی دنیا سے ہے، ایسی روشنی کی دنیا سے جو اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔ ماساکی نے جواب دیا تو چڑیل ملکہ کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا اور وہ ماساکی کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ماساکی؟ دنیا میں ایسا طاقتور انسان کہاں سے آ گیا جو ہماری چڑیل نگری میں آ سکے اور یہاں تباہی مچا سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ وہ نہ ہو ایک معمولی آدم ذات جو جادو بھی نہیں جانتا اور وہ یہاں میرے آسمان محل کی جانب آ رہا ہے اور وہ میرے دھواں محل میں داخل ہو کر مجھے اور میری چڑیل نگری کو ختم کر دے گا۔ یہ ناممکن ہے۔
قطعی ناممکن، چڑیل ملکہ نے کہا۔ مجھے جس بات کا احساس ہوا تھا میں نے اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا ہے چڑیل ملکہ، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو۔ مساکی نے کہا، کیا تم نے اس عمرو یار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھ سے اور میری چڑیل نگری کی چڑیلوں سے مقابلہ کر سکے؟ چڑیل ملکہ نے پوچھا۔ نہیں، ابھی میں نے اسے نہیں دیکھا ہے، لیکن میری جادو کی طاقتیں بتا رہی ہیں کہ وہ دیکھنے میں وہ ایک بوڑھا اور انتہائی دبلا پتلا سا انسان ہے۔ وہ ایک بوڑھا اور انتہائی دبلا پتلا سا انسان دکھائی دیتا ہے جسے ایک پھونک مار کر بھی اڑا کر دور پھینکا جا سکتا ہے، لیکن اس بوڑھے اور دبلے پتلے انسان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں کہ وہ اپنی عیاری چلاکی اور دھوکے سے بڑے بڑے جادوگر اور جادوگرنیوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور دیوں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میری جادو کی طاقتوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ عمرو یار اب تک سینکڑوں طاقتور جادوگروں، جادوگرنیوں اور جنوں دیوں کے ساتھ ساتھ شیطانی ذریتوں کا بھی خاتمہ کر چکا ہے، جن میں بدروحیں بھی تھی اور ہم جیسی چڑیلیں بھی۔ مساکی نے کہا، او کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا کوئی آدمزاد اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ جادو بھی نہ جانتا ہو اور جادوگرنیوں کے ساتھ ساتھ جنوں دیوں اور چڑیلوں کا بھی مقابلہ کر سکے؟ چڑیل ملکہ نے اس بار حقیقتاً پریشان ہوتے ہوئے کہا، میری جادو کی طاقتوں نے عمرو یار کے بارے میں جو بتایا ہے اس سے تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ عمرو یار کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار اور خطرناک ترین انسان ہے۔ مساکی نے جواب دیا، لیکن وہ یہاں کیوں آ رہا ہے اور اسے ہماری چڑیل نگری کا کیسے علم ہوا ہے؟ چڑیل ملکہ نے پوچھا۔ میری جادو کی طاقتوں نے مجھے بتایا ہے کہ عمرو یار یہاں سے کسی آدمزاد لڑکی کو تم سے آزاد کرانے کے لیے آ رہا ہے، جسے تم آدمزادوں کی دنیا سے اٹھا کر لائی ہو۔ مساکی نے کہا۔ چڑیل ملکہ بری طرح سے چونک پڑی۔ تمہارا مطلب ہے شہزادی گلاب؟ چڑیل ملکہ نے کہا، مجھے اس لڑکی کا نام معلوم نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تم ایک آدمزاد لڑکی کو یہاں لائی ہو۔ مساکی نے کہا، وہ شہزادی گلاب کو تو میں اپنے آقا کے حکم سے یہاں لائی ہوں، اسے میں یہاں کچھ دن رکھوں گی، پھر اسے اپنے آقا کے پاس پہنچا دوں گی۔ چڑیل ملکہ نے کہا، تب تک آدمزاد عمرو یار یہاں پہنچ جائے گا اور وہ تم سے اس آدمزاد لڑکی کو چھڑا کر لے جائے گا، ساتھ ساتھ وہ تمہارا اور تمہاری ساری چڑیل نگری کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ مساکی نے کہا تو چڑیل ملکہ نے بے اختیار ہونٹ بیچ دیے۔ اس آدمزاد کو روکو مساکی، تم ایک طاقتور اور انتہائی خونخوار چڑیل ہو، تمہارے ساتھ ساتھ چڑیل نگری کی حفاظت پر 100 اور چڑیلیں مامور ہیں جو سب انتہائی طاقتور اور خونخوار ہیں۔ کیا تم سب مل کر بھی اس آدمزاد کو چڑیل نگری میں داخل ہونے سے نہیں روک سکو گی؟ چڑیل ملکہ نے کہا، ہم کوشش کریں گی چڑیل ملکہ، لیکن اگر اس آدمزاد نے ہم پر حملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس کا تعلق روشنی کی دنیا سے ہے اور اس کے ساتھ بہت سی روحانی طاقتیں بھی ہیں۔ وہ کون سی روحانی طاقتیں ہیں؟ جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چل جاتا شاید ہم سب چڑیلیں بھی مل کر اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ مساکی نے جواب دیا، تو پھر تم بتاؤ، عمرو یار نامی آدمزاد کو چڑیل نگری میں داخل ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ چڑیل ملکہ نے کہا، اس کے لیے تمہیں چڑیل نگری کی حفاظتی انتظامات اور سخت کرنے ہوں گے۔ تم چڑیل نگری کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دو تاکہ نہ کوئی چڑیل نگری میں داخل ہو اور نہ چڑیل نگر سے کوئی باہر جا سکے۔ ہم چڑیل نگری سے باہر رہ کر چڑیل نگری کی حفاظت کریں گی اور عمرو یار کے آنے پر ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گی۔ تم ہمارے ساتھ ساتھ اگر باہر چند جادو کے طلسم بھی قائم کر دو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ عمرو یار کو جادو اور طلسمات سے ہی آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مساکی نے کہا، او ٹھیک ہے، میں ابھی باہر جا کر خوفناک طلسمات قائم کر دیتی ہوں۔ ان طلسمات سے عمرو یار کسی بھی صورت نہیں گزر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چڑیل نگری کے تمام داخلی اور خارجی راستے بھی بند کرا دیتی ہوں۔ جب تمام راستے بند ہو جائیں گے تو عمرو یار تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت چڑیل نگری میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ عمرو یار لاکھ سر پٹکتا رہے، وہ کسی بھی صورت میں مجھ تک اور شہزادی گلاب تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تم اپنی پوری طاقت لگا دینا، اسے یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ چڑیل ملکہ نے کہا، تم بے فکر رہو، ہم عمرو یار پر موت بن کر جپٹیں گی اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی جب تک ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں۔ مساکی نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں ابھی کچھ دیر تک باہر آتی ہوں اور طلسم قائم کر دیتی ہوں۔ چڑیل ملکہ نے کہا تو مساکی نے اسبات میں سارا لایا اور دوبارہ دھواں بن گئی اور پھر وہ دھواں بنی لہراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مجھے اپنی چڑیل نگری کے لیے سخت سے سخت طلسمات قائم کرنے ہوں گے۔ مساکی نے عمرو یار کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے
اس سے تو میں بھی پریشان ہو گئی ہوں۔ اگر عمرو یار واقعی طاقتور جادوگرنیوں، جنوں اور دیووں کے ساتھ ساتھ شیطانی ضروریات اور چڑیلوں کو ہلاک کر چکا ہے تو وہ واقعی ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، اور اس خطرے سے بچنے کا یہی حل ہے کہ اسے کسی بھی صورت میں چڑیل نگری میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور اسے چڑیل نگری سے باہر ہی ختم کر دیا جائے۔ چڑیل ملکہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے غصے اور پریشانی کے عالم میں سوچتی رہی، پھر وہ چڑیل نگری کے باہر خوفناک طلسمات قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ عمرو یار سنہری رنگ کے بڑے بڑے پر پھیلائے کسی پرندے کی طرح آسمان کی بلندیوں کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر گاچو اور ماچو بونے بھی پر مارتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ انہیں مسلسل اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک سیدھ میں اڑتے ہوئے اوپر جا رہے تھے اور عمرو بھی ظاہر ہے ان کے پیچھے اڑتا ہوا مسلسل آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ شروع میں عمرو کو پر مارنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے بازو پر مارتے مارتے شل ہو گئے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان پروں کا عادی ہوتا چلا گیا اور اب اسے نہ تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے پر مارنے میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم مجھے مسلسل آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جا رہے ہو، کیا چڑیل ملکہ کی چڑیل نگری آسمان میں بنی ہوئی ہے؟ عمرو نے آگے اڑتے ہوئے گاچو اور ماچو بونے سے مخاطب ہو کر اونچی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر دونوں بونوں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کیوں، تم اڑتے اڑتے تھک گئے ہو؟ گاچو بونے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن تم جس طرح آسمان کی طرف ایک سیدھ میں اڑتے جا رہے ہو اس سے میں حیران ضرور ہو رہا ہوں۔ میں پہلے بھی کئی بار آسمانوں کی سیر کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بادل آسمان کی مخصوص بلندیوں تک ہوتے ہیں اور یہ بلندی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم آسمان تک پہنچ جائیں۔ عمرو نے کہا تو دونوں بونے مسکرا دیے۔ آسمان کی مخصوص بلندی تک عام بادل ہوتے ہیں عمرو یار، ہم تمہیں ان بادلوں میں لے جا رہے ہیں جو جادو کے بادل ہیں، اور چڑیل ملکہ نے جادو کے بادلوں میں ہی اپنی چڑیل نگری بنائی ہوئی ہے۔ ماچو بونے نے کہا۔ اتنی بلندی پر کیا اس نے آسمان پر اپنی چڑیل نگری بنائی ہوئی ہے؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ خود کو زمین کے جادوگروں، جنوں اور دیووں سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے زمین سے بہت بلندی پر اپنی چڑیل نگری بنائی تھی تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے اور نہ اس کی چڑیل نگری کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ گاچو بونے نے جواب دیا۔ کیا چڑیل ملکہ جادوگرنی بھی ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، وہ عام جادوگرنیوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور خوفناک جادوگرنی ہے، اس لیے تو ہم تمہارے ساتھ آئے ہیں اور تمہیں تمام حفاظتی انتظامات کرنے کا کہا تھا۔ ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ اب ہم کب تک چڑیل نگری میں پہنچیں گے؟ عمرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ پوچھا۔ سیاہ رنگ کا ایک نقطہ دیکھ رہے ہو؟ گاچو بونے نے دور آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمرو نے اس طرف دیکھا تو اسے دور ایک سیاہ رنگ کا نقطہ سا دکھائی دیا جو بالکل مٹر کے دانے جتنا بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو کوئی آسمانی چٹان معلوم ہوتی ہے، اور یہ تو ابھی کافی دور ہے۔ عمرو نے کہا۔ یہ آسمانی چٹان نہیں، سیاہ دھوئیں کے بادل ہیں جس میں چڑیل نگری چھپی ہوئی ہے، گاچو بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ زمین کے مدار سے بہت دور ہے عمرو یار، ہمیں اس دھواں وادی تک پہنچنے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم دونوں بھائی تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تمہیں بھوک پیاس لگ رہی ہے تو بتا دو، ہم تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ یہاں اتنی دور تم بلا میرے کھانے پینے کا کیا انتظام کر سکتے ہو؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ یہ تم ہم پر چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں بھوک پیاس لگی ہے یا نہیں؟ ماچو بونے نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، مسلسل اڑتے رہنے سے مجھے تھکاوٹ تو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اب مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور پیاس بھی۔ عمرو نے اس بات میں سارا لا کر جواب دیا۔ منہ کھولو اپنا، ماچو بونے نے کہا۔ منہ کھولوں کیوں؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کھولو تو صحیح، ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے منہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا اسی لمحے ماچو بونے نے اپنے لباس کی جیب سے کوئی چیز نکال کر عمرو کی جانب پھینک دی جو سیدھی عمرو کے کھلے ہوئے منہ میں آ گری۔ میں نے تمہارے منہ میں سرخ زیرہ ڈال دیا ہے، اسے چبا جاؤ، ماچو بونے نے کہا، اور عمرو حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس نے منہ چلایا تو اسے واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک معمولی زیرہ چبا رہا ہو۔ زیرہ؟ اس زیرے سے میرا کیا ہوگا؟ عمرو نے منہ چلاتے ہوئے غزیلے لہجے میں کہا۔ اسے نگلو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ماچو بونے نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو برے برے منہ بناتے ہوئے زیرہ نکل گیا۔ زیرے کا ذائقہ قدرے ترش تھا، لیکن جیسے ہی عمرو نے اسے حلق کے نیچے اتارا، اچانک اسے اپنے جسم میں بے پناہ توانائی اور طاقت سی بھرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے یک لخت یوں محسوس ہوا جیسے اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا ہو
اور پانی کی پوری مشکی بھی پی لی ہو۔ وہ واقعی ایک چھوٹے سے زیرے سے سیر ہو گیا تھا۔ حیرت ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے زیرہ نہیں بلکہ سالم بکرا نکل لیا ہو اور مٹکا بھر کر پانی پی لیا ہو۔ کیسا زیرہ تھا یہ؟ عمرو نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یہ پرستان کے ایک مخصوص کھیت میں پیدا ہونے والا زیرہ ہے عمرو یار۔ اس زیرے میں یہی خاصیت ہے کہ اسے کھانے والے کی نہ صرف بو ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اور جو توانائی تم کھانے اور پینے سے حاصل کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ توانائی اس زیرے سے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں پرستان کے اسی کھیت کا سرخ زیرہ کھلایا ہے۔ اب تم 1 ہفتے تک نہ کچھ کھاؤ اور نہ کچھ پیو تو بھی تم اسی طرح سے حشاش پشاش رہو گے۔ نہ تمہیں بھوک کا احساس ہوگا اور نہ پیاس کا، اور نہ ہی تمہارے جسم کی توانائی کم ہوگی، گاچو بونے نے کہا۔ اور اس قدر خصوصیات کے حامل سرخ زیرے کی بات سن کر عمرو یار واقعی حیران رہ گیا تھا۔ وہ اکثر پرستان جاتا رہتا تھا اور پرستان کی شاید ہی ایسی کوئی ریاست ہو جہاں وہ نہ گیا ہو، لیکن اس نے کسی ریاست میں کھیت کے ایسے سرخ زیرے کا نام بھی نہیں سنا تھا جو اسے ماچو بونے نے کھلایا تھا۔ ہاں واقعی میں تو سیر ہو گیا ہوں۔ اس معمولی سے زیرے نے میری بھوک پیاس ختم کر دی ہے اور مجھے اپنے جسم میں بے پناہ طاقت سی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، عمرو نے کہا۔ تو پھر اپنے اڑنے کی رفتار اور تیز کر دو تاکہ ہم جلد سے جلد چڑیل نگری پہنچ سکیں، ماچو بونے نے کہا۔ تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر زور زور سے پر مارنے شروع کر دیے۔ تیز تیز پر مارنے کی وجہ سے اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی تھی اور وہ جو بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ سیاہ رنگت کا وہ نقطہ بڑا ہوتا جا رہا تھا جس کے بارے میں بونوں نے بتایا تھا کہ وہ جادو کے سیاہ بادل ہیں اور ان بادلوں میں چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری بسا رکھی ہے۔ ابھی انہیں اڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک ماچو بونے کی رفتار سست ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ اڑتے اڑتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور قدرے خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے اور وہ مسلسل اس سیاہ نقطے کی جانب دیکھ رہا تھا جو اب ایک بڑی چٹان جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ رک جاؤ، آگے مت جاؤ، ماچو بونے نے گاچو بونے اور عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو وہ دونوں بھی فضا میں رک گئے۔ کیا بات ہے ماچو بونے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ گاچو بونے نے پلٹ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا جو اس سے خاصا آگے نکل گیا تھا۔ چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ گاچو بونے، اس نے عمرو یار کو چڑیل نگری میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دی ہے۔ چڑیل نگری سے باہر 100 سیاہ چڑیلیں موجود ہیں جو جادو جانتی ہیں۔ ہم اگر اس طرح آگے بڑھ گئے تو سیاہ چڑیلیں فوراً نیچے آ جائیں گی۔ وہ ہمیں تو نہیں دیکھ سکیں گی لیکن عمرو یار ان کی نظروں سے نہیں چھپ سکے گا، چاہے یہ اپنے کاندھوں پر سلیمانی چادر ہی کیوں نہ ڈال لے۔ وہ نیچے آ کر عمرو یار پر حملہ کر سکتی ہیں اور عمرو یار کے ٹکڑے اڑا سکتی ہیں، ماچو بونے نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر گاچو بونے کے ساتھ ساتھ عمرو یار بھی پریشان ہو گیا۔ عمرو یار یہ سن کر پریشان ہوا تھا کہ وہ سلیمانی چادر اوڑھنے کے باوجود سیاہ چڑیلوں کی نظروں سے نہیں چھپ سکے گا اور سیاہ چڑیلیں اس پر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے اڑا سکتی ہیں۔ اوہ، اور وہ طلسمات کیا ہیں جو چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری کو بچانے کے لیے قائم کیے ہیں؟ گاچو بونے نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چڑیل ملکہ نے ایک تو چڑیل نگری کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں اور اس نے عمرو یار کو چڑیل نگری میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے 2 طلسمات قائم کیے ہیں جو بے حد طاقتور اور خوفناک ہیں۔ ایک طلسم میں اس نے ہر طرف آگ ہی آگ بھر دی ہے جو جہنم کی آگ سے بھی تیز اور خوفناک ہے۔ اس آگ سے اب خود چڑیل ملکہ بھی نہیں گزر سکتی ہے۔ چڑیل نگری سے باہر آنے کے لیے اسے بھی اس آگ کو بجھانا ہوگا ورنہ وہ خود بھی اپنی لگائی ہوئی جہنمی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گی۔ اور دوسرا طلسم اس نے مردہ کالے بندروں کا قائم کیا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں چڑیل نگری کے ہر طرف اڑتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پاس سیاہ بچھوؤں کے زہروں سے بجھے ہوئے تیر ہیں جو انہوں نے کمانوں پر چڑھا رکھے ہیں۔ عمرو جیسے ہی اس طرف جائے گا وہ اس پر ہر طرف سے تیر برسانا شروع کر دیں گے، اور اگر عمرو یار کو ان مردہ کالے بندروں کا ایک بھی تیر لگ گیا تو یہ ایک لمحے میں ہلاک ہو جائے گا۔ ہم بھی عمرو یار کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، ماچو بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او پھر آپ کیا کریں؟ عمرو یار جب تک چڑیل نگری میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چڑیل ملکہ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ گاچو بونے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ سب سے پہلے عمرو یار پر سیاہ چڑیلیں حملہ کریں گی، ہمیں ان سے عمرو یار کو بچانا ہوگا۔ اس کے بعد عمرو کا سامنا ان مردہ کالے بندروں سے ہوگا جو اس پر ہزاروں لاکھوں تیروں کی بارش کر سکتے ہیں، اور اگر عمرو یار ان زہریلے تیروں سے بچ گیا تو اسے آگ کے ایک بہت بڑے الاؤ سے گزرنا پڑے گا
آگ کا الاؤ بے حد خوفناک اور طاقتور ہے، جس میں داخل ہوتے ہی یہ ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم دونوں بھی آگ کے اس الاؤ میں جانے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی شاید اس آگ سے خود کو نہ بچا سکیں۔ ماچو بونا کہتا چلا گیا، اگر ہم اس آگ سے گزر جائیں اور عمرو یار کو بھی بچا لیں تو ہم چڑیل نگری میں کیسے داخل ہوں گے؟ تم بتا رہے ہو کہ چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری کے تمام راستے بند کر دیے ہیں، نہ کوئی چڑیل نگری میں جا سکتا ہے اور نہ کوئی چڑیل نگری سے باہر آ سکتا ہے۔ گاچو بونے نے کہا، ہاں، چڑیل ملکہ نے عمرو یار سے خود کو اور اپنی چڑیل نگری کو محفوظ کرنے کے لیے واقعی انتہائی سخت اور خوفناک انتظامات کیے ہیں۔ ماچو بونے نے کہا، تو کیا تم ان انتظامات کو ختم نہیں کر سکتے؟ تم دونوں نے کہا تھا کہ تم اس معاملے میں میری مدد کرو گے۔ عمرو نے کہا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے عمرو یار، لیکن چڑیل ملکہ اس قدر سخت انتظامات کرے گی، اس کا ہمیں پہلے سے علم نہیں تھا۔ ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ پھر اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہم سیاہ چڑیلوں اور ان دو طلسمات سے کیسے نپٹ سکتے ہیں؟ اور اگر چڑیل نگری کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں تو پھر ہم چڑیل نگری میں داخل کیسے ہوں گے؟ عمرو نے پوچھا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، ہم اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آئے ہیں؟ اب ایسے تو واپس نہیں جائیں گے، کیوں گاچو بھائی؟ ماچو بونے نے کہا، ہاں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ گاچو بونو نے اسبات میں سارا لا کر کہا، لیکن کرو گے کیا؟ کیا ان مصیبتوں سے نپٹنے کے لیے تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ حل ہوتے نہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں عمرو یار، اور ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس سوچ کے گھوڑے دڑانے پڑتے ہیں تو وہ گھوڑا مسئلے کے حل کے قریب ضرور پہنچا دیتا ہے۔ ماچو بونے نے کہا، تو دڑاؤ پھر اپنی سوچ کے گھوڑے، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، تم بھی سوچو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھوڑوں سے پہلے تمہاری سوچ کا کوئی گھوڑا مسئلے کے حل تک پہنچ جائے۔ گاچو بونے نے کہا، اور عمرو اسے گور کر رہ گیا۔ مجھے ایک بار سیاہ چڑیلوں کے حلیے، ان کی طاقتوں اور ان کے پاس موجود جادو کے ہتھیاروں کے بارے میں بتاؤ، اور چڑیل ملکہ نے جو طلسمات قائم کیے ہیں ان کی دوبارہ تفصیل بتاؤ۔ اس کے علاوہ مجھے ان راستوں کے بارے میں بھی بتاؤ جو چڑیل نگری میں جاتے ہیں، چاہے وہ اب بند ہو چکے ہیں، لیکن ان راستوں کا کوئی نشان تو ہوگا۔ اگر تمہیں ان نشانوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہے تو مجھے تفصیل سے بتا دو۔ عمرو نے کہا تو دونوں بونے فضا میں تیرتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئے، اور پھر ماچو بونا اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کرنا شروع ہو گیا۔ عمرو یار غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا اور اس کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ ہو نہ ہو، چڑیل ملکہ نے انتظامات تو واقعی بے حد سخت اور انتہائی خوفناک کیے ہیں، لیکن میں بھی عمرو یار ہوں۔ برقے تپاں اور موتے جادوگراں مجھے خود تک پہنچنے سے روکنے کے لیے چڑیل ملکہ کچھ بھی کر لے، مگر میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ عمرو نے گردن اکڑا کر کہا، جیسے اسے چڑیل ملکہ تک پہنچنے کا کوئی آسان سا راستہ مل گیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس قدر خوفناک طلسماتی حفاظتی انتظامات کے باوجود تم چڑیل ملکہ تک پہنچ جاؤ گے؟ وہ کیسے؟ اس بار ماچو بونے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر گاچو بونا بھی حیرانی سے عمرو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ تم سب مجھ پر چھوڑ دو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم کرو گے کیا؟ سب سے پہلے سیاہ چڑیلیں یہاں آئیں گی، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم پر بھی جادو کے وار کریں گی، ہم ان کے وار روک سکتے ہیں، تم بھلا ان کے جادو کے وار کیسے روکو گے؟ گاچو بونے نے کہا، اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ تم بونے ہو، تمہیں میری مدد کے لیے سورنگ پری نے بھیجا ہے، تم میری جتنی مدد کر سکتے ہو کرنا، باقی سب میں دیکھ لوں گا، عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم کرو گے کیا؟ ماچو بونے نے پوچھا۔ جو بھی کروں گا تمہارے سامنے کروں گا، اور دیکھ لینا میں نہ صرف چڑیل نگری ختم کر دوں گا بلکہ چڑیل ملکہ کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دوں گا، عمرو نے اسی انداز میں کہا، اور دونوں بونے حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، جیسے ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ عمرو نہ جانے ان تمام طلسمات کا مقابلہ کیسے کرے گا اور وہ کس طرح سے ہر طرف سے بند چڑیل نگری میں داخل ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ اور دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس سے پہلے کہ دونوں بونے اس سے کچھ پوچھتے، عمرو پر مارتا ہوا ان کے قریب سے گزر کر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ لگتا ہے عمرو یار کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہا ہے، ماچو بونے نے منہ بنا کر کہا۔ جو بھی ہے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، سورنگ پری نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ چھوڑنے سے منع کیا تھا، ہمیں سائے سے بھی زیادہ اس کے قریب رہنے کا حکم دیا تھا، اور ہمیں ہر حال میں سورنگ پری کے حکم کی تکمیل کرنی ہے۔ گاچو بونے نے کہا تو ماچو بونے نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں پلٹے اور انہوں نے بھی تیزی سے عمرو کی جانب اڑنا شروع کر دیا۔
ابھی عمرو یار تھوڑا ہی بلند ہوا ہوگا کہ اچانک اسے آسمان سے سیاہ رنگ کے بے شمار دبے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ یہ سیاہ چڑیلیں ہیں عمرو یار، ان سب نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ماچو بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو نے اس کی آواز سن لی تھی، لیکن وہ روکے بغیر تیزی سے اوپر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ جس تیزی سے وہ اوپر جا رہا تھا، سیاہ دبے جو سیاہ چڑیلیں تھیں اسی تیزی سے نیچے آتی جا رہی تھی۔ ماحول اچانک تیز اور انتہائی بھیانک چیخوں سے گونجنا شروع ہو گیا۔ سیاہ چڑیلیں جو بے حد لمبی لمبی اور خوفناک تھی، ہاتھوں میں تلواریں، نیزے اور گرز لیے خوفناک آوازوں میں چیختی ہوئی عمرو یار کی جانب بڑھی آ رہی تھی۔ عمرو ایک لمحے کے لیے ان بھیانک چڑیلوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور پھر اس نے زمیل سے تلوار حیدری اور ڈال ابراہیمی نکال لی۔ انہیں صرف عمرو یار ہی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ گاچو اور ماچو بونا ان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ نیچے آتی ہوئی چڑیلوں نے اچانک ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہتھیاروں کا رخ عمرو کی جانب کر دیا۔ دوسرے لمحے ان کے ہتھیاروں کے سروں سے رنگ برنگی آگ کی لہریں نکلنی شروع ہو گئی۔ کسی چڑیل کے ہاتھ میں موجود نیزے کے سرے سے سرخ رنگ کی آگ کی دار نکل رہی تھی، کسی چڑیل کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے نیلے رنگ کی آگ کی دار نکل رہی تھی، اور جس چڑیل کے پاس گرز تھے ان کے سروں سے زرد رنگ کی آگ کی موٹی موٹی داریں نکل کر عمرو کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں چڑیلیں آگ کی داریں برساتی ہوئی عمرو یار کے نزدیک آ گئیں اور وہ عمرو پر آگ پھینکنے لگی۔ عمرو نے آگ کی ان داروں سے بچنے کے لیے فوراً ابراہیمی ڈال آگے کر دی۔ آگ کی داریں ڈال ابراہیم سے ٹکرانے لگی اور جیسے ہی آگ کی کوئی دار ڈال ابراہیم سے ٹکراتی، اچانک آگ کی ان داروں کا رخ مڑ جاتا اور وہ ترچھی ہو کر دوبارہ آسمان کی جانب بلند ہو جاتی۔ جیسے ہی آگ کی داروں کا رخ مڑا، دوسری طرف سے آنے والی چڑیلیں ان آگ کے داروں کی زد میں آ گئیں اور پھر ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ آگ کی دار جس چڑیل پر پڑتی، اچانک اس کے جسم میں آگ لگ جاتی اور وہ آگ کے شعلے میں لپٹی بری طرح سے چیختی اور فضا میں ناچتی ہوئی دکھائی دیتی، جیسے وہ اپنے جسم پر لگی ہوئی آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن آگ اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ جس چڑیل کو آگ لگتی تھی وہ چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ بن جاتی اور اس کی راکھ فضا میں اڑتی دکھائی دیتی۔ بہت خوب عمرو یار، بہت خوب، واقعی ڈال ابراہیمی ہی تمہیں ان چڑیلوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ تم انہیں اس طرح سے جلا جلا کر راکھ بناتے رہو، ہم دونوں بھائی ان چڑیلوں پر دوسرے رخ سے حملہ کرتے ہیں، یہ ہم سے نہیں بچ سکیں گی، گاچو بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ دونوں چڑیلوں کے ہتھیاروں سے نکلنے والی آگ کی داروں سے بچنے کے لیے دائیں بائیں چلے گئے تھے اور انہوں نے بھی ان چڑیلوں پر آگ برسانی شروع کر دی تھی۔ ان بونوں کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جو جس سیاہ چڑیل پر پڑتی وہ آگ کے شعلوں میں گر جاتی تھی اور چند ہی لمحوں میں جل کر خاک ہو جاتی تھی۔ عمرو یار خود کو چڑیلوں کے ہتھیاروں سے نکلتی ہوئی آگ کی داروں سے بچاتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچ گیا تھا، اور پھر جیسے ہی کوئی چڑیل اس کے نزدیک سے گزرتی، عمرو یار خود کو اس کے ہتھیار اور ہتھیار سے نکلنے والی آگ سے بچاتے ہوئے تلوار حیدری سے اس پر وار کر دیتا تھا۔ تلوار حیدری جس چڑیل کو پڑتی، یا تو اس چڑیل کی گردن کٹ جاتی یا پھر اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے جو تیزی سے نیچے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ چڑیلیں چاروں طرف سے ہونے والے حملوں سے بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ایک طرف ان کی ساتھی چڑیلیں ان کے ہتھیاروں سے نکلنے والی آگ کا شکار بن رہی تھی جو عمرو کے ہاتھ میں موجود ڈال ابراہیم سے ٹکراتے ہی اپنا رخ بدل لیتی تھی، اور اس رخ پر جو بھی چڑیل ہوتی وہ آگ ان پر ہی جا پڑتی تھی۔ دوسرے عمرو یار انہیں تلوار حیدری سے مار رہا تھا اور دو اطراف سے ہونے والے حملوں کے بارے میں ان چڑیلوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان پر کون آگ برسا رہا ہے۔ جوں جوں چڑیلوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، باقی بچ جانے والی چڑیلوں کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی تھی اور وہ اور زیادہ غصے سے چیختی ہوئی عمرو پر حملے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عمرو یار انہیں قریب آنے کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی کوئی چڑیل اس کے نزدیک آتی، عمرو پر مارتا ہوا اس کی دوسری طرف سے نکل جاتا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر اس چڑیل پر حملہ کر دیتا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیتا۔ سیاہ چڑیلوں کی تعداد 100 تھی۔ عمرو اور گاچو اور ماچو بونوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اب فضا میں ہر طرف ان چڑیلوں کے یا تو کٹے ہوئے جسم نیچے گر رہے تھے یا ان کی جلی ہوئی راکھ اڑتی پھر رہی تھی۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے عمرو یار، ہم تو اس ڈال ابراہیمی کے بارے میں بھول ہی گئے تھے کہ اس ڈال سے تم اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہو اور چڑیلوں کے وار واپس ان پر بھی پلٹ سکتے ہو۔ گاچو بونوں نے ہوا میں تیر کر عمرو کے قریب آتے ہوئے اس کی طرف تعریفانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو عمرو بے اختیار مسکرا دیا۔ تم عمرو یار اور اس کی کراماتی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، تم نے ان چیزوں کو صرف میرے ضمیل میں جھانک کر دیکھا ہے، لیکن ان چیزوں کا کس طرح اور کس موقع پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے
اس کا تم دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا، جبکہ یہ میری زنبیل ہے اور اس زنبیل میں کون سی کراماتی چیز کب میرے کام آتی ہے اس کا مجھے بخوبی علم ہے۔ عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں واقعی تمہاری زنبیل کے چند چیزوں کے سوا زیادہ نہیں معلوم ہوا تھا۔ ہم اس زنبیل میں اتر کر تمہاری تمام چیزیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں سو رنگ پری نے منع کر دیا تھا، اسی لیے ہمیں زنبیل کی چند چیزوں کا ہی پتہ چل سکا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ماچو بونے نے کہا، میں جانتا تھا کہ سو رنگ پری نے تمہیں ایک حد تک ہی میری زنبیل میں جاننے کا حق دیا ہوگا۔ اگر تمہیں میری زنبیل کی ہر چیز کا پتہ چل گیا ہوتا تو تم چڑیل ملکہ کے طلسمات کے بارے میں جان کر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ عمروں نے کہا، ہاں واقعی ہم ان طلسمات اور ان سیاہ چڑیلوں کی وجہ سے زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے کہ تم ان کے حملوں سے خود کو کیسے بچاؤ گے۔ انہوں نے جس تیزی سے اور جس قدر خوفناک انداز میں حملہ کیا تھا، اگر تمہارے پاس ڈالے ابراہیمی اور تلوار حیدری نہ ہوتی تو شاید تم ان میں سے کسی ایک چڑیل کا بھی خاتمہ نہ کر سکتے تھے۔ ماچو بونے نے کہا، اچھا چھوڑو، سیاہ چڑیلیں تو ختم ہو گئی ہیں، اب بتاؤ اب ہمارے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے جو ہمیں چڑیل نگری میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے۔ عمروں نے کہا، اب تمہیں ہمارے ساتھ ان سیاہ بندروں کا مقابلہ کرنا ہے جن کے پاس سیاہ بچھوؤں کے زہر میں بجھے ہوئے تیر ہیں۔ گاچو بونے نے کہا، کیا ان تیروں سے تم خود کو بچا سکتے ہو؟ عمروں نے پوچھا، ہاں، اس کے لیے ہمیں ان بندروں سے دور ہی رہنا ہوگا، اور ہم چونکہ غیبی حالت میں ہیں تو ان کے چلائے ہوئے تیر ہمیں نہیں لگ سکیں گے۔ ماچو بونے نے کہا، اگر میں بھی خود کو غائب کر لوں تو کیا میں بھی ان زہریلے تیروں سے بچ سکتا ہوں؟ عمروں نے پوچھا، نہیں عمرو یار، تم آدم زاد ہو، تم ظاہر رہو یا غائب، تیروں سے تو ہر حال میں تمہیں خود کو بچانا ہوگا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اگر تمہیں مردہ کالے بندروں کا ایک تیر بھی لگ گیا تو تم دوسرا سانس نہیں لے سکو گے اور فوراً ہلاک ہو جاؤ گے۔ ماچو بونے نے کہا، ٹھیک ہے، مردہ کالے بندر ہیں کہاں؟ عمروں نے پوچھا، ہم جیسے ہی اوپر کی طرف پرواز کریں گے وہ اچانک ہی ہمارے ارد گرد نمودار ہو جائیں گے، وہ اس تیزی سے تمہیں اپنے گھیرے میں لیں گے کہ تم کسی بھی طرح ان کے گھیرے سے نہیں نکل سکو گے، اور وہ چاروں طرف سے پھیل کر تم پر تیر برسائیں گے۔ ڈالے ابراہیمی سے تم ایک طرف سے تو ان تیروں سے بچ سکتے ہو، لیکن جب چاروں طرف سے تم پر تیر برسائیں گے تو تم شاید ہی ان سے بچ سکو۔ ماچو بونے نے پریشانی کے عالم میں کہا، ان مردہ کالے بندروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ عمروں نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ماچو بونے نے جواب دیا، کیا تم انہیں ہلاک کر سکتے ہو؟ عمروں نے پوچھا، ہاں، ہم ان پر تیزی سے حملہ کریں گے، لیکن ان بندروں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم ایک ساتھ سب کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے۔ گاچو بونے نے کہا، ٹھیک ہے، تم سے جس قدر کالے بندر ہلاک ہو سکیں تم کرنا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ عمروں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔